اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، انسان بقا کی راہوں سے بہت دور چلا گیا، انسانیت تو تقریباً ختم ہو چکی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں جو بھی نبی بھیجا اس نبی کو انسان کی بقا کے راستے بتا کے بھیجا، تاکہ انسان کو ہدایت کی جائے، انسان کو بتایا جائے کہ تیری بقا کے راستے کون سے ہیں۔ یہ انسان ہے کہ اپنی دنیاوی زندگی کی خاطر، اپنے مقاصد کی خاطر، اپنی لالچ کی بنیاد پہ خدا کی بتائی ہوئی بقا کی راہوں سے منحرف ہوتا چلا گیا، اور ایسے ایسے اسباب پیدا کرتا چلا گیا، ایسے ایسے قوانین بناتا چلا گیا کہ جو انسان کی اپنی بقا کے لیے خطرہ تھے۔ تو بہرحال آج میں نے قرآن کریم کی ایک ایسی آیت کا انتخاب کیا ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے قید میں موجود باقی لوگوں کو انسان کی بقا کے راستوں کے بارے میں بتایا۔ اس آیت کے انتخاب کا مقصد یہی تھا کیونکہ یہودی ایک مذہب ہے، جوڈائزم بنی اسرائیل سے ریلیٹڈ سب سے پرانی سویلائزیشن کے طور پہ موجود ہے دنیا میں۔ اس کے بعد اسی بنی اسرائیل میں کرسچینٹی آ جاتی ہے، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے اس وقت۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمان ہیں، مسلمان بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام پہ ایمان لاتے ہیں، جو دنیا کی سب سے بڑی دوسری آبادی ہے۔ تو اسی وجہ سے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بقا کی راہوں کے بارے میں انسان کو کس طرح سے آگاہ فرمایا۔ سورہ یوسف کی آیت ہے 40، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہ فرمایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کس طرح سے کن الفاظ میں قید میں موجود لوگوں کو تنبیہ فرمائی۔ اس ذات نے ہمیں بتایا ہے اس سورت میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، ان الحکم الا للہ، حکم فقط خدا کا، اور کسی کا حکم نہ چلے گا تو فقط خدا کا حکم۔ جہاں پہ فقط خدا کا حکم ہوگا وہاں پہ انسان کی بقا کی راہیں قائم رہیں گی۔ اس کے بعد دوسری چیز بتائی، امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ مجھے امر یہی ہے، خدا کا امر یہی ہے کہ فقط اسی کی عبادت کی جائے اور کسی کی بھی عبادت نہ کی جائے۔ یہ دو اہم ترین چیزیں بتائیں اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے لوگوں کو جب تنبیہ کی، جب ہدایت کی تو کیا کہا، دو چیزیں بتائیں۔ نمبر 1 حکم فقط خدا کا، نمبر 2 عبادت فقط خدا کی۔ اب اسی چیز کو پھر انہوں نے فرمایا کہ ذالک الدین القیم، یہی وے آف لائف جو ہے، زندگی کا یہی طریقہ، بقا کا طریقہ ہے، بقا کی راہ ہے۔ پھر فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن انسانوں کی اکثریت اس کے بارے میں جانتی ہی نہیں۔ تو اسی لیے آج میں نے اس آیت کا انتخاب کیا تاکہ انسانوں کی جو اکثریت ہے، کرسچینٹی دنیا کی سب سے بڑی اکثریت، مسلمان دنیا کی دوسرے نمبر کی اکثریت ہے، تو مذہبی بنیادوں پہ جوڈائزم بھی، یہودیت بھی، یہ بھی بہت اہم ہے۔ تو اسی وجہ سے انسانوں کی اکثریت تقریباً ان 3 مذاہب میں آ جاتی ہے۔ تو ان کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ حکم فقط خدا کا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، عبادت فقط خدا کی، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ 2 پوائنٹ دیے ہمیں بقا کی راہ کے حوالے سے۔ اب حکم جب بھی آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، حبل اللہ سے متمسک ہو جاؤ تم سارے کے سارے مل کے ایک جماعت ہو کر، یعنی تم میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے بھی نہیں اپنانے۔ اللہ کا حکم ہے، جب خدا کا حکم ہے تو کوئی فرقہ جب نہیں ہوگا، یقیناً آپ اس چیز کو دیکھ لیں تو پھر ان کی آپس میں لڑائی نہیں ہوگی، کسی کا خون نہیں بہایا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ کسی کا حق نہیں مارا جائے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی۔
تو مسئلہ یہی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا حکم بھی نہیں مانتے۔ ایون آج آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ بے چینی ہے آل اوور دا ورلڈ، مسلم دنیا میں بھی اور باقی میں، خاص طور پہ پاکستان میں جو کیس ہے بچیوں کے اغوا اور ان کے بیچنے کے حوالے سے عدلیہ جو فیصلے کر رہی ہے، تو اس میں ایک چیز ہے، اللہ کا حکم ہے کہ فن کے ہننا بے اذن اہل ہننا، جب بچیاں جوان ہو جائیں ان کے نکاح ان کے اہل کے اذن سے کرو، یہ اللہ کا حکم ہے شریعت کے حوالے سے۔ اگر یہ حکم مان لیا جاتا تو یہ بے چینی دنیا میں نہ ہوتی، اریٹیشن نہ ہوتی اس وقت۔ تو یہ چیز کہاں لے کے جاتی انسان کو؟ یقینی طور پہ تباہی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اسی میں غیرت کے نام پہ بہت کچھ معاملات بھی آ جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے اگر ہم اللہ کا حکم مانتے ہم فرقوں میں نہ ہوتے، جب ہم فرقوں میں نہ ہوتے تو اس قسم کی نیگیٹیوٹی کو سپورٹ بھی نہ کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اللہ کا حکم مانتے تو پھر اس قسم کے کولٹ میرجز بالکل نہ ہوتی، کسی کی عزت برباد نہ ہوتی، کسی کی بیٹی گھر سے بھاگ کے شادی نہ کرتی۔ اس کا مطلب ہے یہ کورٹ میرج کے جو لاز دیے ہم نے خدا کے حکم کے اگینسٹ دیے ہیں، خدا کے حکم کے سامنے ہم کھڑے ہو گئے، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں، غیرت کے نام پہ کتنے لوگوں کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم مسافروں کی مدد کرو۔ اگر مسافروں کی مدد کرو گے تو اس میں ہوگا کیا؟ ایک تو اجر ہے خدا کی ذات کی طرف سے، اس کے ساتھ ساتھ انسان سفر میں بھی ہوگا تو بھی اریٹیشن فیل نہیں کرے گا، ریلیکس رہے گا۔ جو ذہن جتنا ریلیکس ہوگا اس کے لیے اتنا فائدہ مند ہے، اور وہ انسان سوسائٹی کے لیے اتنا فائدہ مند ہے۔ جب اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے سوسائٹی میں، کسی اور سوسائٹی میں بھی، مسافر کا مطلب یہی ہے کہ وہ اس کا تعلق کسی اور جگہ سے ہے، آپ کے علاقے سے گزر رہا ہے۔ جب آپ کے علاقے سے گزرنے والا کوئی بھی شخص آپ کے اخلاق سے اور آپ کی خدمت سے متاثر ہوتا ہے تو اپنے علاقے میں بھی وہ کیا کرے گا؟ کسی جگہ سے آنے والے مسافر کے لیے اسی طرح امن کا پیغام لے کے سامنے آئے گا۔ تو احکامات خداوندی تو اتنے ہیں کہ جن کو بیان ایک ویڈیو میں نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال جتنے بھی احکامات ہیں خدا کی طرف سے، حکم فقط خدا کی طرف سے، اسی کا حکم چلنا ہے۔ اس نے بے لباس ہونے سے منع کیا، تو جب بے لباس نہیں ہوگا انسان، لباس کو شارٹ نہیں کریں گے، یہ میرا جسم میری مرضی والے سلوگن نہیں ہوں گے، تو معاشرے میں ایک ڈیسنسی آئے گی، ایک تہذیب رہے گی، نیگیٹیوٹی نہیں آئے گی، تو جس کی بنیاد پر یہ لاز کی وائلیشن بھی نہیں ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ انسان کی بقا کی راہیں قائم رہیں گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ عبادت بھی فقط خدا کی۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ کسی کا عبد بن کے رہنا ہوتا ہے۔ کسی کا عبد کون ہوتا ہے؟ نوکر کسی کا، کسی بھی مالک کا جو نوکر ہے اپنے مالک کے حکم کا انتظار کرتا ہے کہ مجھے کون سا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جب اس کو کوئی ٹاسک دیا جاتا ہے تو پوری ایمانداری کے ساتھ اس نے کام کرنا ہوتا ہے اپنے مالک کے حکم کے مطابق۔ تو یہاں پہ بھی ہم جب آئے ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے مالک ہیں، تو ان کے حکم کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اس کے حکم کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو جب خدا کا حکم ہے تو خدا کو انسان سے کچھ بھی نہیں چاہیے، فقط خدا نے انسان کی فلاح کے لیے سارے قوانین دیے ہیں۔ تو جب قوانین ہی سارے انسان کی فلاح کے لیے ہوں گے، عدل و انصاف کے لیے ہوں گے، تو یقینی طور پہ معاشرے میں امن رہے گا، معاشرے میں انسان کی بقا کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ تو انسان کی بقا کے لیے یہ دو مین اہم ترین بنیادی چیزیں ہیں، حکم بھی فقط خدا کا، کسی اور کا حکم نہیں ماننا، عبادت بھی خدا کی، جو حکم خدا کی طرف سے ہے، جو بات اس کی طرف سے کہی گئی ہے فقط اسی پہ عمل کرنا ہے اور کوئی کام نہیں کرنا۔ اگر اس چیز پہ آج بھی دنیا قائم ہو جائے تو میں کہتا ہوں کسی انسان کا حق نہیں مارا جائے گا،
کسی انسان کی عزت برباد نہیں ہوگی، کسی انسان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ یہی دین بقا ہے جس کو سمجھنے سے انسان کافر ہے اور انسانوں کی اکثریت اس کے بارے میں جانتی بھی نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ بیل آئیکن کو پریس کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دعا گو ہوں دونوں جہانوں میں آپ اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔